السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر رساں. جب ایسا منڈے کے دن سے جب سے نئی سولر پالیسی آئی تھی، آپ مسلسل دہائی مچاتے چلے آ رہے ہیں. مسلسل 2 دن آپ اس پہ لگے رہے کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے سولر صارفین کے ساتھ. متوسط طبقہ جو ہے اس پہ ایک برڈن ڈالا جا رہا ہے. وزیر اعظم پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا اور آپ نے یہ خبر پڑھ بھی لی ہوگی، سن بھی لی ہوگی، تو آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اب حل ہونے جا رہا ہے. بلکہ ہو گیا ایک طرح سے. جس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے، اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی، ڈپٹی وزیر اعظم بھی تھے اس میں، دیگر وزراء اور معاونین بھی تھے. پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ یہ سولر پالیسی قبول نہیں ہے. نیپرا کے خدمت ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا ہے. خامخواہ کی دیکھو بات سنو میری، جہاں پہ گنجائش ہو نا تعریف کرنے کی سر وہ ہر صورت کرنی چاہیے. تو یہ بنتی ہے نا تعریف. میں سب سے پہلے تمہیں تعریف کرتا ہوں کہ اگر آج اہم ترین قابل تعریف دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، انتہائی سنجیدگی سے اور انتہائی خلوص کے ساتھ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جس ایکشن کو آج میں بہت اپریشیٹ کروں گا کہ وہ آج اس مسجد میں گئے ہیں جہاں پر جمعے کے دن دھماکہ ہوا تھا، اور یہ یکجہتی کا اظہار، دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعے کی مذمت اور اس کے نقصانات برداشت کرنے والے ان کے ساتھ اپنی یگانگت کا اظہار جو ہے وہ ایک سب سے اہم ترین بات ہے. سر تو اس پہ جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے، وہ لیکن اور پڑھیں ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک یہ میرے بھائی میرے پاس یہ ہے، یہ عدنان صاحب کا یعنی فرمایا ہوا نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو پڑھ لیجیے، میں نے بھی اسے پڑھا نا. بازبان انگریزی لکھی ہوئی ہے. پرائم منسٹر محمد شہباز شریف ٹیکس امیڈیٹ نوٹس آف نیپراز نیو ریگولیشن اینڈ سولر. یہی میں نے کہا. نوٹس میں لیا ککھ نہ لیا. مثلا ان کو آج پتہ چلا ہے صبح کس وقت اچھا یہ واقعہ ہو گیا ہے. 2 دن سے نوٹس کا دہائی مطلب مچائی جا رہے تھے نا. دیکھیں ایٹ لیسٹ بات پہنچ. ہم نے بات سنو میری، یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہی سیڈ کہ امیڈیٹلی ود ہولڈ دس پالیسی نامنظور؟ کہہ دیا نا انہوں نے. نہیں، کہاں کہا ہے؟ پرائم منسٹر ہیز ڈائریکٹڈ دا پاور ڈویژن ٹو حکم دیا. نہیں کیا ٹو امیڈیٹلی کہ فوری طور پر کیا کرو؟ ریویو پٹیشن ود نیپرا، نظر ثانی کی استدعا کرو، درخواست کرو. یعنی نیپرا پرائم منسٹر جس کو یہ تہمت لگتی ہے ہمارے آئین کے مطابق کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، ایک اچھی سی درخواست تیار کرو، شاید نیپرا کے دل میں رحم آ جائے. یہی انہوں نے نوٹس کیا. آپ رپورٹر ہیں نا ذات کے، آپ رپورٹر ہیں نا. آپ یہ نہیں خدا کا واسطہ ہے میرے، میں فیکٹس پہ بات کروں گا. کیا اس موجود کمیٹی میں میجورٹی نے یہ نہیں کہا کہ جو سولر پالیسی بنی ہے وہ ٹھیک ہے؟ میجورٹی نے کہا کہ نہیں کہا؟ یہ بتائیں. ٹکر چلے. شہباز شریف نے ان سب کے خلاف جا کے کہا کہ نہیں، اعلیٰ سطحی کمیٹی میں یار شہباز شریف صاحب نے میرے والد کو قتل نہیں کیا ہوا، بس ٹھیک ہے نا. میں تمہیں جو ہے انیشیٹو تو لیا نا. وہ یار انیشیٹو لے لیا نا، ہاں تو ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس انیشیٹو کا وہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ نماز بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے. آپ کہنے کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، یہاں پہ الٹ ہوا ہے. ہاں، یہاں پہ ابھی نظر ثانی کی درخواست حکومت دائر کرے گی نیپرا کے آگے، جو ماشاءاللہ اتنا خود مختار ادارہ ہو گیا ہے کہ اس کے آگے وفاقی کابینہ بے بس ہے. نیپرا اتنا خود مختار ادارہ ہو گیا ہے کہ پارلیمان کا اور کابینہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اب عدالتیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ہم ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. پارلیمان کے ذریعے اگر کوئی قانون بنا ہے تو اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ نیپرا کون سی خلائی مخلوق آ گئی؟ بس ان کے دل میں کیوں؟ اب آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری آتے ہیں آپ، میں نے اردو والا نا دیکھنا اتنا. آئیے اردو والا پڑھ پرو لیں. پلس دیکھیں نا، اس میں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے. او یار اردو والا پڑھ لیں جی. ہاں
اردو والا میں فرما رہے ہیں، شہباز شریف نے پاور ڈویژن نیپرا کو سولر صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ سے متعلق نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے اور موجودہ کانٹریکٹس کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ بھلا کرے۔ اور ٹھہرتے جانا، لیکن یہ ہدایت جاری کرتے ہوئے دودھ میں بینگنیاں کیسے ڈلتی ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا کہ سولر والے 4,66,000 صارفین کا بوجھ 3,76,00,000 نیشنل گرڈ بجلی صارفین پر نہ پڑے تو کس پہ بوجھ پڑے گا؟ نیپرا کہے گا جی آپ نے خود کہا ہے کہ اب آپ پسند کر لیں 3,76,00,000 لوگوں وہ کو حل بھی ریلیف بتایا دینی ہے۔ جائے گا نا سر؟ کیا کہاں ہے اس میں حل؟ کہاں ہے؟ نہیں، پرائم منسٹر جامعہ ایک لاہ عمل تشکیل دیں، وہ لامعہ انہوں نے لاہ عمل تشکیل دے صاحب سبسڈی دے دیں گے نا کہ آپ یہ سبسڈی کا تو ہم نے جو ہمارے یہاں کے جو غریب اور مستحق لوگ ہیں، میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی ہے، ان کا تعین ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں کا غریب اور مستحق جو طبقہ ہے، جس کی سرکار مائی باپ کو مدد کرنی چاہیے مشکل کی اس گھڑی میں، وہ صنعت کار ہے جو بیچارہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کو اس کے کاروبار کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کا منافع یقینی بنانے کے لیے، اس کی مارکیٹس بڑھانے کے لیے، اس دیوار سے لگے میرے غریب بھکاری صنعت کار کو کے لیے بجلی جو ہے وہ 4 روپے 4 پیسے کے قریب کم کرنی ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے نا۔ لیکن آپ اس کو اپریشیٹ کریں اچھا، اب یہ کہ انڈسٹریل ریولوشن آئے گا، انڈسٹریل ریولوشن آئے گا، لیکن یہ جب کم کی جائے گی تو اس کا بوجھ کون دے گا؟ گورنمنٹ دے رہی ہے نا سر۔ سر نہیں، وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بھی فیصلہ نیپرا کر چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو 100 یونٹ بھی خرچ کرتا ہے اور پروٹیکٹڈ بھی ہے، میں نے کہا 200 سے نیچے والا جو ہے پروٹیکٹڈ، جی وہ ہر مہینے اپنے جو ہے مثال کے طور پر وہ دے گا 200 روپے اپنے بل کے ساتھ ہر مہینے۔ وہ فکس چارجز والا معاملہ، فکس چارجز معاملے، وہ تو ابھی بات چل رہی تھی، امپلیمنٹ تو نہیں ہوا شاید۔ سر آرڈر ہیز بین ایشوڈ، اور اس کی بھی وہ پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی نام نہاد، اور وہاں پر ایک بھی گھریلو صارفین کا نمائندہ موجود نہیں تھا، ایکسپورٹرز کے نمائندہ تھے، چونکہ ظاہر ہے جو بیچارہ غریب ہے، پریشان حال ہے، تو اس بیچارے کی تو کوئی نہ کوئی داد فریاد ہونی چاہیے نا۔ گھریلو صارفین اس ملک پر بوجھ ہے، اور یہ حکومت اس متوسط طبقے کو، شہری متوسط طبقے کو خصوصاً تباہ کرنے پر نہیں، آپ دیکھیں نا اس کے لانگر امپیکٹ۔ انڈسٹری کو بجلی کم دیں گے آپ؟ او بھائی، ہر گھر سے، اس سے پہلے میں یہ پروگرام کر چکا ہوں، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، فور وارن کیا تھا کہ یہ 200 روپے سے لے کر آپ کو 675 روپے دینا پڑیں گے ہر مہینے بجلی کے بل کے ساتھ۔ آ گئی سمجھ؟ اور اس طرح کوئی جمع ہوں گے کوئی تقریباً 132 ارب روپے، اور یہ 132 ارب روپے جو ہیں وہ ہم ان کے ذریعے ہم اپنے جو ہیں بیچارے غریب اور مستحق سرمایہ دار صنعت کار کو اس کی بجلی ہم سستی کر دیں گے تاکہ وہ ورلڈ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے۔ سر دیکھیں نا، ایک طرف انڈسٹری تو چلانی ہے نا۔ بھائی میرے دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ گھر گھر چندہ لے کر آپ انڈسٹری چلاتے ہیں؟ مجھے کوئی ایک دنیا میں ایڈم سمتھ سے لے کر آج تک کا جو بھی ماڈرن اکانومسٹ ہے، مجھے یہ بتا دو کہ ایسا ماڈل ہے کہ آپ ایک ویسے جو غریب گھرانہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی 100 یونٹ، اب یہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی 3 کروڑ سے زیادہ جو ہیں آپ کے صارفین، ان پہ بوجھ ہے، ان پہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔
اور اس میں جو غریب ترین جو بیچارہ ایک بلب لگایا ہوا ہے، پنکھا ہے کبھی کبھار، اور 100 یونٹ وہ خرچ کر لیتا ہے، تو وہ 200 روپے تو ہر صورت دے۔ سر یہ تو مانے نہ دیکھیں، انڈسٹری قومی اثاثہ ہے، آپ نے دیکھیں نا، آپ نے فیصلہ، میں اپنا میں کی تو ہے، میں اس قوم پر بوجھ ہوں تو مجھے گولی مار دو، میں اس قوم پہ بوجھ نہیں ہوں۔ آپ نے ابھی بجٹ پچھلے سال ہوا تھا نا، ہاں اب یہ جو فائنینشل ایئر ہے اس کا یہ 7واں مہینہ چل رہا ہے، 7واں چل رہا ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ اس وقت تک میں نے فروری ہو شروع ہو گیا، 8واں چل رہا ہے۔ چلے میں وہ تنخواہ دار طبقے کا حصہ ہوں جس نے ریٹیلر اور ایکسپورٹر ان دونوں نے مل کے جتنا ٹیکس دیا ہے میں نے اس سے زیادہ دیا ہے۔ ہاں تنخواہ دار طبقے نے زیادہ دیا، صحیح کہہ رہے ہیں میں جو تنخواہ دار ہوں، اب میں نے ان سے زیادہ ٹیکس بھی دیا ہے، ہاں، اور اس کی میں اگر آپ تھوڑی سی مجھے اگر وقت دے دیں، اس میں شہباز شریف صاحب کا قصور کہاں پہ ہے؟ وہ یار میں شہباز شریف صاحب کو کہاں ڈریگ ان کر رہا ہوں یار، حکومت پہ آپ تنقید تو یار کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، لعنت دوسرا جائے یار شہباز شریف یہاں پہ کہاں سے آئے؟ بھائی I'm talking of a structure of a government structure تو اسی کی of بات a ہو رہی ہے۔ government policy، تو بھائی اس میں دیکھیں نا، اور اس میں اور یار بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ عبد الکریم نے لگا دیا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے شہباز صاحب سے۔ وہ کون سے ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ پاکستان کی ہے نا سر، ہاں تو یہ میں ٹیکس میرا کہاں جا رہا ہے؟ ٹیکس ٹارگٹ کہاں سے پورا کریں پھر؟ آپ بتا دیں، حل بتا دیں نا کہ ٹیکس کہاں سے پورا کریں۔ بھائی میرے پاس اگر حل ہوتا تو میں ایف ای آر میں بیٹھا ہوتا نا، میرے پاس حل ہوتا میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا۔ آپ گورنمنٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ میں، اور آپ کے پاس اگر آپ مجھے حل نہیں بتا سکتے تو کون بتائے گا؟ آپ نے جنرلی اب بغیر کسی اس کے، مطلب لوگ اب ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں بالکل دیانتداری سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کے والد مرحوم نے انتہائی لگن اور محنت سے سٹارٹڈ فرام اسکریچ، اور وہ پاکستان کے ایک بڑے انڈسٹریل گروپس میں سے ایک بنے نا۔ اب اس خاندان کا ایک فرزند جو ہے میرا وزیر اعظم ہو، اور وہ وزیر اعظم کل نہیں بنے ہیں، وہ اپریل 2022 سے، اور یہ 4 سال ہو گئے، سمجھ لیں آپ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس دوران وہ یہ مسئلہ ہی نہیں حل کر پائے ہیں، وہ سمجھ نہیں پائے ہیں، وہ پھر ایک کمیٹی پہ کمیٹی، ایک نظر ثانی کی درخواست، کہیں نہ کہیں تو کوئی گوٹ پھنسی ہوئی ہے نا۔ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں برائے مہربانی، صرف 1 منٹ مجھے دے دو، صرف 1 منٹ۔ اس ملک میں سارے ملا کر جو ہیں وہ تقریباً، اللہ تمہارا بھلا کرے، وہ میں نے ایک پورا یار میں نے ایک سیلڈ کلاس والا جو میں ایک بنائی تھی، دیکھو بات سنو، 30 لاکھ دکاندار ہے ٹھیک ہے، پورے ملک میں، وطن عزیز میں کتنا؟ 30 لاکھ دکاندار ہے، جس کو ریٹیلرز ہم کہتے ٹھیک ہیں، ہے، تھوک اور پرچون فروش، ہاں ٹھیک ہے، لیکن بلکہ نہیں پرچون فروش۔ اس نے یہ جو 7 مہینے گزر گئے ہیں نا مالی سال کے، کتنا ٹیکس دیا ہے؟ کتنا دیا؟ 30 لاکھ۔ کتنا؟ 30 لاکھ تو دکاندار ہے، دکاندار نے ٹیکس کتنا دیا ہے؟ جی 15 ارب روپے۔ بس بھائی صاحب یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک فگرز نہ ہوں۔ اچھا سر اس میں نا ایف بی آر کو گاڑیاں لیٹ ملی ہیں نا، یہ تو گاڑی تو اب مل گئی نا 2 سر، مہینے ان سے پہلے ایڈوانسڈ۔ اچھا اب تمہارا جو ایکسپورٹر ہے بیچارہ غریب، غریب، اس نے بھیا ابھی تک آپ کو پیسے دیے ہیں 50 ارب روپے۔ دوبارہ عرض کر لوں، 50 ارب روپے، 50 ارب روپے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، انڈسٹری لاسٹ گزشتہ برس اس کا مقابلہ بھی کرو، لاسٹ مہینے میں انہوں نے 7 مہینے جب گزرے تھے تو 56 ارب روپے دیے تھے، پچھلے سال، اس سے 4 ارب روپے بیچارہ غریب ہو رہا ہے صنعت کار، ہاں کم ہو گیا نا، اس نے 50 ارب روپے دیے، سیدھی سادی بات ہے۔ اور
اس کے مقابلے میں بد نصیب جو ہوں، میرا تعلق اس سے ہے کہ میں نے ابھی تک 200 کچھ ارب ہے، 315 ارب روپے دی۔ 315 ارب 315 ارب جو ہے وہ میں نے تنخواہ، میرا تعلق اس طبقے سے ہے۔ اب مجھے آپ یہاں بھی نچوڑ رہے ہو، 30 لاکھ دکاندار سے آپ وصول کر رہے ہو 15 ارب روپے، ایکسپورٹر سے آپ کر رہے ہو 50 ارب، ایکسپورٹر سے کر رہے ہو 50 ارب، تو آپ کے نمبر اور اس کے باوجود مجھے کہہ رہے ہو کہ چونکہ میں نے بدقسمتی سے کچھ بچت کر کے، کسی سے قرض کر کے، کچھ نہ کچھ کر آ کے میں نے سولر لگا لیا ہے، تو میرا تعلق جو ہے وہ سپر رچ سے ہے۔ سو نو منظور نیٹ میٹرنگ کڑک۔ نیٹ بلنگ ہوگا، اب کیا ہوگا پھر؟ نیٹ بلنگ، اب نیٹ بلنگ ہوگی، جس کے چلیں اب اس پہ ہو سکتا ہے، دیکھیں نا شہباز شریف نے اتنا بڑا اشتہار بھی دیکھنا آیا ہے کہ جی پرو شہباز شریف، اور اس میں لکھا ہے کہ میں، سر یہ نہیں ہو سکتا شہباز شریف جنہوں نے، نہ آپ دیکھیں نا یہ زیادتی ہوگی۔ شہباز شریف جو کھڑا ہوا اور اس نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی، شہباز شریف کھڑا ہوا اس نے 27ویں آئینی ترمیم کروائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نیپرا کی کیا اوقات ہے کہ وزیر اعظم کی نظر ثانی کی اپیل ہے اور وہ کہے نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ ہو کے رہے گا۔ نیپرا کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بات نہ مانے۔ دیر از نو ادر آپشن سر۔ چلیں جی، اللہ کرے، میں مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں، میں آپ دوبارہ اس معاملے کو لا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی ذات پر۔ نہیں، بطور وزیر اعظم میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اس بات کو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، پاکستان مسلم لیگ یہ سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت تھی نواز شریف صاحب کی اوورسیز پاکستانی۔ پتہ ہے کیوں؟ 1990 میں جب یہ آئے تھے تو آتے ہی انہوں نے کہا تھا یہ گرین چینل کہ جی اگر آپ نتھنگ ٹو ڈکلیئر ہے، واک آؤٹ، یہ جو کسٹم والے روک کے دیکھتے ہیں پیسے ویسے ختم کیا، اوورسیز پاکستانی یہ آیا نہ صحیح پاکستانی۔ دوسری بات کہ یہ آپ نے باہر کا سفر کرنا ہے، اسٹیٹ بینک کو درخواستیں دے رہے ہیں، کس بات کا جی؟ وہ جائیں جی یہ دکانیں کھولیں، یہ جو کرنسی ایکسچینج، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ ان کی سالڈ کانسٹیچوئنسی رہا اوورسیز پاکستانی، خواہ وہ امیر تھا یا غریب تھا، اوورسیز ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد جناب آ گئی ان کی دوسری حکومت، اس کو بھی ٹکا کے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یعنی پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اوورسیز پاکستانی نے، حالانکہ اوریجنلی اوورسیز پاکستانی کو بھجوانے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے 100 روپے کا کہا کہ جی پاسپورٹ دو، ورنہ ایوب خان کے زمانے، یحییٰ خان کے زمانے میں پاسپورٹ بنانا بہت بڑی پریویلیج سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، 8 سال گزر جاتے تھے اور نہیں بنتا تھا۔ کبھی پہلے آپ کا وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ آیا، پھر ایجنسیوں کی ساری کلیئرنس ہو، پھر یہ ساری ہرڈل ذوالفقار علی بھٹو نے ختم وہ ساری ہرڈل ون گو کہ 100 روپے دو اور جاؤ دبئی چلو فنومینا۔ پہلی مرتبہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ کمیونٹی بل تھی انہوں نے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف سے دل برداشتہ کب ہوئے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا، سب سے زیادہ پریشر اوورسیز پاکستانیز کا آ رہا تھا، کہتے جی اسی تو دفتر ہی نہیں جا سکتے ہو، انڈین جڑے ساڑھنا کم کر دیں، تانے دیندے نے جی کیوں بکری ہو گیا یہ وہ۔ جیسے ہی دھماکہ کیا تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے جو ڈالر اکاؤنٹ رکھا ہے وہ فریز، یعنی اگر آپ کے $5000 جمع تھے تو آپ کو پاکستانی روپوں میں اس کا نو مور ڈالر اکاؤنٹ۔ ٹھیک ہے۔ آپ یقین مانو جتنا ڈیمیج اس وقت ہوا تھا، جیسے مڈل کلاس ایلینیٹ ہوئی، اگر یہ واقعی عوام سے ووٹ لینے پر بلیو کرتے ہیں تو میں سیاست کا ہمبل طالب علم ہوتے ہوئے میں بحث کرنے کو تیار ہوں شہباز شریف صاحب کے سامنے بیٹھ کر کہ جناب آپ کو یہ جو، کیونکہ گورنمنٹ جب وعدہ کرتی ہے مڈل کلاس سے، تنخواہ دار سے، اور آپ گزشتہ 2 دنوں سے یہ غریب پرور سردار اویس لغاری کے ذریعے
یہ کہہ رہے ہیں اور صاحب یہ 4 لاکھ اور 66,000 لوگوں کے لیے ہم 3 کروڑ غریب. اچھا اور غریب آدمی جو فلیٹس میں رہتے ہیں وہ میں تیرے صدقے جاواں. چلے ٹھیک ہے. نہیں فور گاڈ سیک. تو اس لیے یہ جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ کڑوا گھونٹ ہے, اس کو آپ کو پینا پڑے گا, اور اس کے جو لانگ ٹرم ہیں یاد رکھیے آپ کو ایک تو سیاسی نقصان ہوگا, شہری متوسط طبقہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. پلیز انٹروین کیجئے. اور دوسری بات, خدا کے لیے بیوروکریٹس کی بات نہ سنیں, آپ خود کاروباری آدمی ہیں. گورنمنٹ کی کٹی میں اس کے باوجود پیسہ نہیں آئے گا, کیونکہ جو الٹا برڈن پڑے گا. نہیں جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے بیٹریز پر شفٹ ہونا ہاں فورن شفٹ ہو جانا ہے, وہ آپ رہ جائیں گے. میں اگر آج اس قابل نہیں ہوں تو میں ایک ایک کر کے ہائیبریڈ کرتا چلا جاؤں گا. نہیں سر, ایک اور اسکیم کل سے شروع ہو گئی, میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, بیٹریز کمپنی نے قسطوں میں بیٹری کل سے اناؤنس کر دی. وہی نا, ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس سٹاکس ہیں, پہلے وافر مقدار بریک کریں. ویلکم بیک ناظرین. صاحب سپریم کورٹ کے کہنے پہ فرینڈ آف دی کورٹ بنایا گیا تھا سلمان صفدر صاحب کو, جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں, اور ان کی ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب سے. 3 گھنٹے وہ ملاقات رہی. انہوں نے پھر آ کے رپورٹ 7 صفحات پر مشتمل رجسٹرار آفس سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. میں نے بڑی کوشش کی, لوگوں سے پوچھ پرتیت بھی کی, لیکن کوئی پتہ نہیں لگ سکا اس رپورٹ میں کیا ہے یا کس طرح کی رپورٹ جمع کرائی گئی, کن پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی. کوئی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچی ہو؟ یہی ہے کہ جی ایک بات جو آ رہی ہے اب تو وہ اپلیکلی بھی, اس کو بڑے سب سے پہلے جو قابل تعریف بات ہے وہ یہ کہ سلمان صفدر صاحب نے واقعی انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. ہاں, یعنی ان پہ انہوں نے نہ آ کر کوئی بات کی ہے, اور انہوں نے واقعی ہی پرووڈ ہمسیلف ٹو بی ریسپانسبل فرینڈ آف دا کورٹ. کبھی چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جائیں, جا کر ان کو دیکھیں کبھی کیسی کنڈیشنز میں ہیں, اور ظاہر ہے کہ یقینی طور پر جب آپ کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں حالت زار کی, تو اس میں یہ بھی کہ جی آپ کا کیسے بینائی اوور آل صحت, تو یقیناً 7 صفحات میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میں پہلے نکلا, میں نے اوبر لی اور پھر گیا, اور اس طرح تو یہ ہوگا کہ سر ایز پر یور آرڈر, تو مندرجہ ذیل چیزیں جو ہیں ٹھیک. ابھی اس صحت کو لے کے چیزیں چل رہی ہیں سر. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں بانی تحریک انصاف کی جو ہیلتھ ہے, صحت ہے, اس کو قابل تشویش بتایا گیا ہوگا. یعنی کہ جی یہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس کو, یہ ہوگا اس رپورٹ میں. یہ میں 2 وجوہات کی بنا پر کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کل سلمان صاحب سے جب وہ چونکہ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ بھائی کہ یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو نو, کہ ٹھیک ہے یار. دیکھو لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ جی سلمان صفدر صاحب نے ملنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے. اسی باعث آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے کہا یار 1 منٹ ٹھہرو, یہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم وٹو کا آپ نے ٹویٹ انہوں نے باقاعدہ وہ ٹویٹ میں نے پورا پڑھا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک تقریباً وہیں کا وہیں ہے. تقریباً وہیں کا وہیں ہے. انہوں نے لفظ آئی تھنک 10% یہ لکھا تھا کہ 10% غالباً ان کا بھی مجھے یاد بھی حل نہیں ہوا. یہ اس طرح تو آپ مریم وٹو صاحبہ کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں. میں اس وجہ سے انڈورس کرنے پہ مجبور ہوں کہ دیکھیے سلمان صاحب نے تو ایک رسپانسبل وکیل کے طور پر, کہ جن پر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ناؤ یو آر فرینڈ آف کورٹ, جاؤ اور جا کر حالات دیکھو اینڈ دین رپورٹ کرو, مجھے رپورٹ کرو ان رائٹنگ. انہوں نے آ کے کوئی پولیٹیکل سکورنگ وغیرہ نہیں کی. ہاں ٹھیک ہے. لیکن بشرا بی بی کی جو فیملی ہے ان کے لوگوں کی گزشتہ منگل بھی ملاقات ہوئی ہے, اس منگل کو بھی ملاقات, اور اس منگل کو بھی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ پہلی دفعہ کیسے ہو رہا ہے کہ مسلسل ان کی دوسری دفعہ ملاقات ہو.
اب اگر یہ دونوں دفعہ ملاقات ہو رہی ہے ہاں تو پہلی ملاقات کے بعد بھی جب بیماری کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا فیملی نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری مرتبہ ملنے کی اجازت نہ ملتی کہ جی دیکھیں آپ نے پھر آ کے پروٹیسائز کرنا شروع کر دیا، لیکن ملی. ٹھیک ہے نا. سملرلی جس انداز میں سلمان صفدر صاحب نے اس کی تردید کرنا جو ہے بہت ضروری سمجھا کہ جی میں نے کل ہرگز یہ نہیں کہا ان کی تھا صحت کے کہ متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک ہے. تو اٹ ویری لاؤڈلی سجیسٹ، وہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے والی نہیں، جو ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی بشرا بی بی کی فیملی سے، انہوں نے کوئی کہیں سے کوئی بات نہیں مطلب اس کی کہ انہوں بات یہ ہے کہ اب اس سے زیادہ اور کیا ہو کہ سگی بہن جو ہیں ہاں وہ ٹویٹ کر رہی ہیں اور ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہیں کہ میری فیملی کے لوگ ملے ہیں، ظاہر ہے کہ میرے یہ راوی ہیں. چلیں اب دو چیزیں آپ نے بتائیں. ایک تو یہ کہ بشرا بی بی کے ذریعے بھی ان کی صحت کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں. ہاں. آپ اس بات کا بھی، اس خدشے کا بھی کہہ رہے ہیں کہ یار جو رپورٹ دی گئی ہے 7 صفحوں میں اس میں بھی میں ذکر ہو خدشے کا نہیں، سلمان صفدر صاحب کا جو اپروچ ہے کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ان کی صحت ٹھیک تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو obviously پھر تو اگر عمران خان صاحب کی صحت اس طرف الارمنگ ہے اس طرح، تو کیا وہ جو میں کل آپ سے ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ لنگر کب چل رہی ہے کہ وہ پیمس یا کسی اور ہاسپٹل، تو وہ ٹھیک ہوگی بات؟ ہو سکتی ہے. کورٹ کہہ بھی سکتا ہے اس میں. نہیں، کورٹ میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا اچھا راستہ ہے جو پہلے کا ہی بنا ہوا ہے وہ کیا؟ کہ وائی کورٹ شوڈ ٹیک دیز تھنگز آن دیئر برڈن. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے فرینڈ آف کورٹ بھیجا تھا، تو وہ یعنی فارورڈ بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ کنسیڈر کرے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کو بھجوانا تھا تو کابینہ کو بھجوا دی گئی تھی نا میڈیکل رپورٹ. میں ایسے یعنی کہ میں ایک اندازن بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا یہ اندازہ میں مان لوں، میں ایک اندازن یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میں نا آپ کے اس مفروضے کو کہ یہ مفروضہ کہ بھائی یہ میں نے فرینڈ آف کورٹ بھیجا تھا، اس کی یہ رپورٹ ہے، یہ آپ وہ پڑھ لیں. جیل میں گیا ہے، تو برائے مہربانی آپ اس کو کنسیڈر کریں. کبھی کیونکہ سو جب کیبنٹ کے پاس یہ معاملہ جائے گا ہاں، تو نواز شریف صاحب کا کیا رسپانس ہونا چاہیے اس میں؟ نواز شریف تو کیبنٹ کے رکن نہیں ہے، نواز شریف ان کی حکومت تو ہے نا، ان حکومت کے تو بھائی کی حکومت ہے. ہاں تو اچھا ہاں، نواز شریف کوئی بات نہیں کریں گے اس پہ کہ اگر معاملہ آسان اردو میں معاملہ چلا گیا کیبنٹ کے پاس کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جیل میں رہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ میڈیکل فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کسی ہاسپٹل منتقل کیا جائے، تو یہ معاملہ کیبنٹ کے سامنے ہوگا، شہباز شریف صاحب کے سامنے ہوگا. شہباز شریف صاحب ہر سینسٹیو معاملہ اپنے بھائی سے ضرور ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر وہ نواز شریف سے ڈسکس کریں گے یار یہ معاملہ یہاں تک آ چکا ہے میرے پاس تو میں کیا کروں، نواز شریف صاحب کو کیا رسپانس ہوگا؟ نواز شریف کا ہوگا کہ یعنی فوراً اپروو کرو، کیونکہ نواز شریف کا اس میں کیا جاتا ہے بھائی. نواز شریف پر تو یہ الزام تھا نا کہ ڈرامہ لگا رہے ہیں پلیٹلیٹس کا. انہیں تو چھوڑو، ان بیچاروں میں تو یہ الزام تھا کہ ان کی جو یعنی بیگم صاحبہ جس طرح فوت ہوئی اور ان کے جا کے باقاعدہ جا کے تو جی کوششیں ہو رہی تھیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ نہیں جی یہ تو ایسی ایک ریسٹ ہاؤس ہے جس کو ڈرامہ لگا رکھا ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے کوئی. یاد تو نواز شریف کہیں گے کہ فوری طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس لیے کہیں گے کہ ان کا پوائنٹ پروو ہوگا نا کہ یار بھائی تم ہوئے ہم ہوئے، جب جیل جاتے ہیں تو جیل میں ایسے مسائل لاحق ہوتے ہیں تو آپ ہمیں تانے دیتے رہے، آپ کے ساتھ ہوا ہے تو دیکھیں، تو پلیز یہ مقافات عمل ہے. یہ ہوگا نواز شریف کا ریئیکشن. چیزیں کچھ نہ کچھ اس طرح بڑھتی نظر آ رہی ہیں. او یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح آپ نے کہا اگر ہوتا ابھی ہے وہ اگر والا جواب مل گیا تو نواز شریف صاحب کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ میری دانش میں یہ ہو اگر صحت سکتا کے ہے. معاملات ہوئے تو چیزیں اس طرح ڈیولپ ہو ظاہر سکتی بھائی اس میں ان کا کیا جاتا ہے، بلکہ ان کا تو پوائنٹ پروو ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوا تھا. تو اس وقت تم لوگوں نے مذاق اڑایا تھا تو اب تو لیکن میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکٹ لائک یو. فوری طور پہ کر دیا جائے گا. فوری پتہ نہیں یہ جو ہوتا ہے تم لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہمارے چلے بریک لے لیں کہ یہ لال رنگ جس نے پہنا ہوا نا یہ والی ٹیم ہار رہی ہے. لنگر کب یہ چل رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں کم دینا ہے عمران خان صاحب کے وہ کہیں لیفٹ رائٹ موو کر جائے. ایسی کوئی لنگر کب چل رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. چلے ایک بریک. ویلکم بیک. بنگلہ دیش میں کل ووٹنگ ہونی ہے اور مقابلہ سرویز یہ بتاتے ہیں کہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے جماعت اسلامی اور بی این پی کے درمیان. کوئی بھی کانٹے دار نہیں، بہرحال بی این پی کو کافی اچھی لیڈ حاصل ہے. اچھا خیر لیکن وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس بات کو کل تک ٹال دیں. مجھے ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تعلق وہ بنگلہ دیش سے ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ
पंजाबी का एक मुहावरा है कि पिंड प्यार नहीं हो चक्के पहले तैयार। अच्छा, वो क्यों भला? तो इलेक्शन कल होने हैं, हाँ उसके बाद नई हुकूमत कायम होनी। हाँ, पता नहीं किसकी होगी, क्या होगी, ठीक है। अब वो कायम होने से पहले ही ढाका में जो अमरीकी सफीर है, ये जो हम बड़े उछल कूद कर रहे थे ना, जेंसी जो हाँ, रेवोल्यूशन इन बांग्लादेश ने जेंसी, उन्होंने टॉपल कर दिया सब कुछ। उन्होंने कहा है कि देखिए साहब, जो भी हुकूमत आएगी उसको जो है ये फैसला करना पड़ेगा कि उसने अपने दिफा के लिए चीन पे इन्हिसार करना है या हम पे। ये वहाँ मुकीम सफीर ने कहा है। ये सर जी रॉयटर को इंटरव्यू दिया हुआ। अमेरिका के ढाका में तैनात सफीर कह रहे हैं, और ये तय उसमें करना होगा आपको। अब ये कि मुझे लगता है कि शायद ठहरे चाइना ने तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अभी कुछ दिन पहले। सर वो तो की है, और उसमें खाली आप इतना न रहें कि ये बात एक वसी तर तनासुर में महज बांग्लादेश तक महदूद नहीं है। एक ट्रेलर चलाया गया है। अच्छा, वो क्या? ट्रेलर ये है कि जो उसके जो एग्जैक्ट लफ्ज हैं वो ये है, पहला, द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न्ड अबाउट चाइनाज एक्सपैंडिंग प्रेजेंस इन साउथ एशिया। पाकिस्तान कौन से एशिया में है? हम साउथ एशिया की नुक्कड़ में हैं। हाँ, जनूबी एशिया में तो है ना, सार्क के इसीलिए मेंबर हाँ, थे। ठीक है, साउथ एशिया। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जिक्र नहीं है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाइना ने ये जो हुकूमत थी इसके साथ मुआहिदा किया था कि जी हम आपको इंडियन बॉर्डर के करीब ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री आप, वो तो इस हुकूमत के साथ किया था सर, ये डॉक्टर वही तो बता रहा हूँ। सॉरी, हाँ हाँ। इसके अलावा यानी पाकिस्तान से ये जो J-17 जो है वो थंडर तैयारे, जाहिर है वो भी चीनी टेक्नोलॉजी है, उसकी भी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, आप इन पर नजरसानी करें, जो नई हुकूमत आएगी उसको हम ये वादा करते हैं कि हम आपको बेहतर साजो सामान आपके दिफा के लिए देंगे। दूसरा ये कि भारत के साथ अपने ताल्लुकात इतने खराब ना करें, लेकिन ये कि ये तो आपको अच्छा, और उसके लिए ये खाली महज कहने की बातें नहीं। इस इंटरव्यू को आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट है? भाई इससे तो सबसे पहली बात ये है कि इंतखाब से 2 या 3 रोज कबल ये इंटरव्यू देना। एक दिन कबल से करके 2 दिन कबल, चलो ठीक है जी। तो आपको पता है कि हसीना वाजिद मेरी दानिश में बहुत फैशिस्ट थी, अपने बाप से भी 4 कदम आगे जाकर, लेकिन वो याद होगा आखिरी दिनों में इल्ज़ाम लगाती थी कि मुझसे मेरी हुकूमत अमेरिका ने टॉपल करवाई है। हाँ। और जेन जी के जरिए अनाउंस करवाई किया है। हुआ ये। और उसके बाद उसने कहा कि ये डॉक्टर यूनस जो है ये तो उनका बंदा है। आपको पता है कि इसकी ग्रामीण बैंक और ये वो एनजीओ का बड़ा लाडला रहे हैं ना डॉक्टर यूनस। और वो क्लिंटन फाउंडेशन भी इनकी मदद करती रही है मसूफ की मुख्तलिफ उसमें। तो कहा उसके बाद उसको लाया इसीलिए डॉक्टर यूनस को। अब डॉक्टर यूनस जो है वो इस तैयारी में भी है कि कल इलेक्शन भी होना और रेफरेंडम भी होना। तो इसमें सीधा साधा जो है एक साथ में ये खाली भी इन्होंने तड़ी तक महदूद नहीं रखी बात। बांग्लादेश का पूरा सर्वाइवल अभी है गारमेंट्स इंडस्ट्री पे। वो कहते हैं कि अगर आप अमरीकी कॉटन इंपोर्ट करोगे और उसके जरिए जो गारमेंट्स बनेंगे उस पर जीरो टैरिफ। तो फर्ज करो कि अमेरिका, क्योंकि आजकल वैसे दुनिया में कपास की जो है वो काफ़ी कुछ सुना है कि कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई है। फर्ज करो अमेरिकन कॉटन जो है वो रीजनेबल प्राइसेस पे उन्हें मिल जाए और वो शुरू कर दें, जो कि वो करेंगे। तो वो एक इन्वेस्टमेंट एक यानी इससे बड़ा इंसेंटिव तो कोई नहीं है ना कि आपको जीरो टैरिफ है उसमें। कभी जीरो टैरिफ है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान अगर होगा, एक तो वैसे ही मेरा सनतकार जो है उसका मुझे चंदा देना है हर महीने। मैं को तकरीबन 500-100 रुपया तो दिया करूंगा ना, कंट्रीब्यूट करूंगा ताकि वो बेचारा। तो ये एक ऐसी बात है जिसको मेरा ख्याल है कि वो सीधे साधे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि भाई नो चाइना। इलेक्शन वोट डालते वक्त इस बात को जहन में रखिएगा कि आपको नई हुकूमत जो आएगी जो भी, उसको फैसला करना पड़ेगा कि वो हमारे साथ है या चीन के साथ है। चले, ये एक वाज़ेह पैगाम है। और
الیکشن کے دن ایک دن پہلے اگر آپ وہی میں کہہ رہا ہوں آج وہ بنگلہ دیش کے اخباروں میں پبلش ہوا ہوگا, وہاں کے سوشل میڈیا پہ چلا ہوگا, سو ایک یہ جو ہے دنیا میں impact- چلا. اور ظاہر ہے کہ ٹھیک یہ ہے. انٹرویو ایسے نہیں دیا گیا کیونکہ یہ صاحب جو ہیں یہ وہ نہیں ہے جو یعنی پولیٹیکل اپوائنٹی نہیں ہے, یہ ایک تجربہ کار سفارتکار ہے, چلیں یہ امریکہ سسٹم کا بندہ ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے صحیح ہے, سسٹم سے آیا ہو تو امریکہ انٹرویو میں جو بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی امریکہ کی ایک پالیسی اور ٹرمپ کی پالیسی کو بیان کریں. اپنا خیال رکھیے ناظرین, کل ملاقات ہوتی ہے, اللہ حافظ.